مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ سوال یہ ہے غیبت اور تنقید میں فرق کیا ہے؟ غیبت جو ہے نا، میں اس کی جو تعریف ہے اور حدیث میں جو آئی ہے وہ تعریف میں بتاتا ہوں، جی سر، پھر تنقید کے متعلق بھی بتا دیتے ہیں۔ غیبت کیا چیز ہے؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کو یاد کرنا ایسی چیز کے ساتھ جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور یہ غیبت غیبہ سے ہے، اس کا یہ مطلب کہ پس پشت کسی کی کوئی خرابی اور قبیحہ یاد کرنا، وہ مجلس میں موجود نہیں ہے اور وہ کہیں اور ہے، اور کوئی بندہ اس کی کوئی برائی، کوئی جو ہے نا اس کی کمی، عیب، نقص وہ بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ یہ غیبت ہے، حالانکہ اس میں وہ موجود ہے، موجود ہے۔ اچھا، اس کے اندر خامی موجود، وہ خامی موجود ہے، وہ خامی، وہ کمی موجود ہے، یہ اس کی عدمی موجودگی میں بیان کرتا ہے دوسروں کے سامنے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے غیبت۔ غیبہ تب ہوتی ہے جب غیبہ ہو، اوکے بالکل، اس کا میننگ مطلب ہے، بالکل سر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تنقید ہے نقد سے ہے، انتقاد سے ہے، تو یہ انتقاد کہتے ہیں کسی چیز کے کھرے کھوٹے کو معلوم کرنا۔ اچھا، لغوی اعتبار سے تو اس کا یہی مطلب ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو پہلے زمانے کے اندر یہ سونا چاندی یہی سکے ہوتے تھے، ہاں جی بالکل، تو اس کے معلوم کرنے کے لیے بھی نا وہاں پر بندہ بیٹھا ہوتا تھا، اس کو نقاد کہتے تھے۔ تو وہ پیسے اس نے پیش کیے، سکے پیش کیے، تو وہ بندہ پھر چیک کرتا تھا، اس کو نقدہ الذہب، سونے کو اس نے کھرا کھوٹا اس کا معلوم کیا۔ تو یہ تنقید بھی اسی سے ہے۔ تو تنقید کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ جی سر، ارشاد۔ تنقید کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے برائے اصلاح۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک بندہ آمنے سامنے موجود ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے، ہاں جی، اور دوسرا شخص کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات جو بیان فرمائی ہے یہ بات درست نہیں ہے، ہاں جی، اس کو تنقید کہتے ہیں۔ تنقید برائے اصلاح ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہے تنقید، نام اس کا تنقید کا ہی ہے، لیکن وہ اس کے اندر فساد موجود ہوتا ہے، کسی کی توہین کرنا۔ ہاں بالکل سر، تنقید برائے توہین، برائے اصلاح نہیں بلکہ برائے توہین ہوتی، یہ بھی چہرے پر ہی ہے۔ ہاں جی بالکل صحیح ہاں، فرمایا۔ یہ بھی سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ جو تنقید ہے اس کی دو صورتیں بن گئی، تنقید برائے اصلاح، ہاں جی، اس کے الفاظ بھی اور ہوتے ہیں، اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے، ایک مصلحانہ انداز ہوتا ہے، اصلاح والا انداز ہوتا ہے، اور تنقید برائے توہین اس کا انداز اور ہوتا ہے، کسی کی توہین ہی کرنی ہوتی ہے۔ وہ بات آپ اس کو الگ بھی بتا سکتے ہیں لیکن سب کے سامنے آپ اس کو بتاتے ہیں۔ اچھا، بعض صورتوں میں یہ تنقید اور یہ غیبت یہ مل بھی جاتے ہیں۔ اچھا سر، وہ کیا صورت ہے؟ وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی بات ہے، کلام ہے، کتاب ہے، اس نے کوئی بات کہی ہے، تو وہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا اور سمجھانا، یہ لوگوں کو یہ باور کرانا کہ میں تو تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں، لیکن ابھی وہ ادھر موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے، تو اس کے عیوب کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ غیبت بھی بن جاتی ہے۔ اچھا، کسی سے ہم عام روٹین میں اگر بات کرتے ہیں، فلاں شخص ایسا ہے، میری کنورسیشن ہوتی ہے کسی کے ساتھ، تو کمنٹ کوئی پاس بیٹھا پاس کر دے، نہیں وہ تو ہے ہی ایسا، اب یہ کس میں آئے گا؟ فار ایگزامپل وہ باتونی ہے، باتیں بہت زیادہ کرتا ہے، یار پاس بڑا شخص کہتا ہے یار وہ تو باتوں کو بہت زیادہ لٹکاتا ہے بندہ، اب یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے سچ، کیونکہ وہ تو لٹکاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہے، اس کو کس نے حق دیا ہے کہ کسی کے متعلق ایسی بات کر دے؟ نہیں ہے جائز، یعنی اپنے منہ کو نہ کنٹرول، زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اللہ سر، یہ تو بڑا بریک معاملہ ہے۔ اگر آپ اس غیبت کو محفلوں سے نکال دینا تو پھر موبائل دیکھے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں رہتا۔ بالکل صحیح فرمایا شیخ، بالکل صحیح فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ایسے اللہ کے بندے ہیں اب بھی جی کہ وہ غیبت سنتے ہیں، یا تو آپ کو کہہ دیں گے بھائی غیبت میں نہیں سننا چاہتا، اچھا، یا اگر ان کی یہ طاقت نہ ہونا تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اچھا، یہاں تک کہ ایک شخص ہے ہمارا دوست ہی ہے، ہم سے بہت وہ نیک ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے، اچھا، والد صاحب نے غیبت شروع کر دی۔ اچھا، غیبت شروع کرنے کے بعد اب یہ کیا کرے؟
रोक भी नहीं सकता, वालिद मुकर्रम है। बिल्कुल। तो अब उसने कहा अब्बा जी मुझे इधर उतार दो, अल्लाहु अकबर, मुझे इधर काम है। वो गाड़ी से उतर। सर अच्छा, गीबत सुनना भी गुनाह है क्या? उस गीबत सुनना भी गुनाह है, अपने भाई की बेइज्जती हो रही है और उसका दिफा बंदा अब नहीं हमें नहीं इल्म थर्ड पर्सन कौन है, लेकिन वो कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई शेयर कर रहा है। कुछ गुंजाइश नहीं, तो निकल आती है। अगर आपको इल्म है कि ये गलत बात कर रहा है, अच्छा, तो आपको रोकना चाहिए। रोकना तो चाहिए इखलाकी तौर पर। अखलाकी तौर पर आपको अपने भाई की इज्जत का दिफा करना चाहिए, और इसका बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा। अच्छा सर, इसका बहुत बड़ा अजर है जब आप अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत का दिफा करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर वो गलत बातें कर रहा है, आप रोकने की भी ताकत नहीं रखते, जी जी, तो फिर देर से बुरा जानते हो उठ जाए, वो भी काफी। मैंने फिर उस भाई को ये भी कहा अच्छा, कि इसका एक हल और भी है। अच्छा, एक चीज है समा, एक है इस्तिमा। हाँ जी, गुनाह जो मिलता है ना बंदे को, वो इस्तिमा पे मिलता है, यानी गौर के साथ सुनना। अच्छा अच्छा, और वैसी कानों में आवाज पड़ती है और आपकी तवज्जो नहीं है, हाँ जी, फिर उस पर बंदा ना इतना मुजरिम नहीं बनता। बस में बैठा हुआ, गाने चल रहे हैं, बिल्कुल, और अभी बंदा उसको रोक भी नहीं सकता, उतर भी नहीं सकता, सफर करना है ऐसे ही, और बच्चे हैं सब। अब क्या है, तवज्जो हटाओ, अपनी दूसरे कामों में लग जाओ। अब बात यहाँ से सुनी, दूसरे कान से निकाल, इस तरह से रिएक्ट करना, गौर से ना सुनो। अगर आवाज पड़ भी जाए ना, जी जी, फिर इंशाअल्लाह गीबत का भी यही मसला है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया और मुफ्ती। तिलावत का भी यही मसला है, गौर से सुनोगे तो अजर मिलेगा। अच्छा अच्छा, बस लगा के कामों में लग जाएंगे, फिर कामों में लग जाए, कानों में पड़ रही हो फिर तो वो लज्जत आएगी, लज्जत के तौर पे ऐसे। कई लोग सोते वक्त भी सुनते हैं, लगा लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता। ठीक है सर। अच्छा मुफ्ती साहब, वैसे ये बहुत तफसील तलब मामला है, क्योंकि आम तौर पर ये माशरती मामला है, हर महफिल का हिस्सा है गीबत और तनकीद। गर्म होती उस वक्त है जब शैतान शामिल होता है, अल्लाह अकबर, जब शैतान आकर इन्वॉल्व होता है तब महफिल गर्म होती है, तब मजा आता है लोगों को, तब लज्जत आती है। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, आमीन आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।